السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں تعوذ اور تسمیہ کب کب پڑھنی چاہیے؟ اسی طرح نماز میں تعوذ اور تسمیہ کا پڑھنا فرض ہے، سنت ہے یا واجب ہے یا پھر مستحب ہے؟ آج یہ مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آئیے جان لیتے ہیں کہ نماز میں کب کب تعوذ اور تسمیہ پڑھنا جائز ہے، مستحب ہے یا سنت ہے۔ سنیے، آپ جو بھی نماز ادا کر رہے ہوں، مثلا فرض نماز ادا کر رہے ہیں یا واجب ادا کر رہے ہیں یا سنت یا اسی طرح نفل نماز ادا کر رہے ہیں، جو نماز بھی ہو سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ جو نماز آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس کی سب سے پہلے نیت کر لینی ہے۔ اب نیت جان لیتے ہیں، نیت کیسے کرنی ہوگی؟ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ثابت نہیں ہے، بلکہ دل کی نیت کا ہی اعمال پر دار و مدار ہوگا۔ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دل میں نیت کر رہے ہیں میں فرض نماز کی 4 رکعت ادا کرتا ہوں، چاہے انفرادی ہیں یا امام کے پیچھے آپ ادا کر رہے ہیں۔ اب نیت آپ نے کر لی، نیت کے بعد پہلی رکعت میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کے بعد جو بھی نماز ہو، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں، پہلی رکعت میں سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسمیہ بھی پڑھنی ہے، یہ سنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب سورۃ فاتحہ آپ نے مکمل کر لی ہے۔ اب اگر اس کے آگے کوئی اور آپ سورت ملاتے ہیں، سورت اگر شروع سے ملاتے ہیں، بعض دفعہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد چھوٹی جو صورتیں ہوتی ہیں ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں، جیسا کہ قل اعوذ برب الفلق ہو گئی یا قل اعوذ برب الناس ہو گئی۔ اگر ان چھوٹی صورتوں میں سے آپ کوئی صورت ملانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھیں، یہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب یہ سورۃ اخلاص آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے رکوع پر جانا ہے، یہ پہلی رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب یہ بات سمجھ لیں، پہلی رکعت کے علاوہ آپ نے پوری نماز میں دوبارہ نہ ثنا پڑھنا ہے اور نہ تعوذ پڑھنا ہے، بلکہ تسمیہ آپ سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھیں گے، یہ سنت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر آپ کوئی اور سورت ملاتے ہیں جو شروع سے پڑھ رہے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں، یہ مستحب ہے۔ اگر قرآن پاک کے کسی اور حصہ میں سے کوئی آیات پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور پہلی رکعت کے علاوہ آپ نے تعوذ کسی بھی رکعت میں نہیں پڑھنا، یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اب اگر آپ نے نماز کے اندر تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھی
تو اس کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز میں تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھتے، کیا تعوذ اور تسمیہ کوئی بندہ بھول جائے یا نہ پڑھے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ توجہ سے سنیے کہ بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ جب تک آپ واجب کے تارک نہیں ہوں گے نماز کے اندر، جو واجبات ہیں، کیونکہ واجبات جو ہیں وہ نماز کے اندر ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ واجبات میں تاخیر کرتے ہیں یا ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اگر آپ سنت یا مستحب چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں تو آپ پر سجدہ سہو نہیں آئے گا اور آپ کی نماز ہو جائے گی، مگر آپ سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ جہاں سنت ہے سنت پر بھی عمل کریں، مستحب پر بھی عمل کریں، کیونکہ نماز سنت، مستحب، فرائض اور واجبات کے ساتھ حسین بن جاتی ہے۔ تو جب ایک چیز ہوتی ہے اگر اس چیز کو خوبصورت بنا دیا جائے تو وہ اور زیادہ پسند آنے لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے نماز تو فرض ہے، ہم نماز تو ادا کر رہے ہیں، مگر نماز کو ان کے فرائض، واجبات، سنت اور مستحب کے ساتھ مزین کر کے نماز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، احسن بنا سکتے ہیں، تاکہ ہماری نمازوں کو قبولیت مل سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان مسائل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔